غزہ میں امن کے لیے انتہائی اہم پیش رفت سامنے آنے کے امکانات پیدا ہو گئے ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ آج کسی بھی وقت غزہ میں امن منصوبے کے فیز 2 کے اعلان کا ارادہ رکھتے ہیں، اور حماس نے بھی حکومت سے علیحدگی کا اعلان کر دیا ہے۔ اسرائیل کی ڈیجیٹل نیوز ویب سائٹ جے فیڈ کے مطابق صدر ٹرمپ سے آج توقع کی جا رہی ہے کہ وہ غزہ معاہدے کے دوسرے مرحلے میں منتقلی کا اعلان کریں گے، جس میں غزہ امن کونسل کے قیام کا اعلان بھی متوقع ہے۔ غزہ میں نئی حکومت کی تشکیل بھی صدر ٹرمپ کے اس اعلان کا حصہ ہوگی۔ یہ نئی حکومت حماس کی حکومت کی جگہ لے گی۔ صدر ٹرمپ کی جانب سے ممکنہ غزہ پیس کونسل میں 15 عالمی رہنما شامل ہوں گے۔ برطانیہ، جرمنی، فرانس، اٹلی، سعودی عرب، قطر، مصر اور ترکیہ کے رہنماؤں پر مشتمل یہ امن کونسل غزہ میں ٹیکنوکریٹک حکومت اور تعمیر نو ریکنسٹرکشن کی کوششوں کی نگرانی کرے گی۔ اسرائیلی میڈیا کے مطابق اس امن کونسل کا پہلا اجلاس 19 جنوری سے 23 جنوری کے درمیان ڈیووس میں ہونے والے ورلڈ اکنامک فورم پر متوقع ہے، جبکہ صدر ٹرمپ اس امن کونسل کی صدارت خود کریں گے، اور اقوام متحدہ کے سابق ایلچی نکولے میلڈنوو غزہ میں اس امن عمل کی نگرانی کریں گے۔ نکولائے بلغاریہ کے ایک سینئر ترین سفارتکار ہیں، اور یہ اس سے پہلے اقوام متحدہ کے نمائندے کے طور پر بھی خدمات انجام دے چکے ہیں۔ دی گارڈین نے بھی لکھا ہے کہ برطانوی وزیر اعظم کو بھی امریکی صدر نے غزہ کے اس امن بورڈ میں شامل ہونے کی پیشکش کی ہے، لیکن انہیں ابھی تک باضابطہ دعوت نامہ موصول نہیں ہوا۔ غزہ میں امن معاہدے کے فیز 2 میں منتقل ہونے کے امکانات اس لیے بھی بڑھ چکے ہیں ناظرین کہ حماس نے بھی غزہ کی حکمرانی سے علیحدگی کا اعلان کر دیا ہے، اور اختیارات کی یہ منتقلی ٹرمپ کے امن منصوبے کا اہم ترین نقطہ تھا، جبکہ اسی کے تحت غزہ میں جنگ بندی ممکن ہوئی۔ حماس نے اب غزہ کی تمام انتظامی ذمہ داریاں ایک آزاد فلسطینی ادارے کے حوالے کرنے کے احکامات جاری کر دیے ہیں۔ تنظیم نے واضح کیا ہے کہ غزہ میں موجود تمام سرکاری اور انتظامی ڈھانچے اب ایک خود مختار فلسطینی ٹیکنوکریٹک اتھارٹی کے تحت کام کریں گے۔ خبررساں ادارے مڈل ایسٹ مانیٹر کے مطابق حماس ترجمان حازم قاسم نے دو ٹوک الفاظ میں کہا ہے کہ غزہ کے انتظامی امور سے دستبردار ہونے کا فیصلہ حتمی اور غیر مبہم ہے، کہ جس کا مقصد یہ ہے کہ نئی اتھارٹی بغیر کسی رکاوٹ کے اپنی ذمہ داریاں انجام دے سکے۔ دی پیلسٹینین انفارمیشن سینٹر کی تازہ ترین رپورٹ کے مطابق فلسطینی ٹیکنوکریٹک کمیٹی کی تشکیل حتمی مرحلے میں داخل ہو گئی ہے۔ بیشتر اراکین کو فون کالز اور مختصر پیغامات کے ذریعے ان کی نامزدگی سے متعلق آگاہ کر دیا گیا ہے، جبکہ علی سعد کو فلسطینی ٹیکنوکریٹک کمیٹی کا سربراہ نامزد کیا گیا ہے۔ باخبر ذرائع یہ بھی بتا رہے ہیں کہ فلسطینی ٹیکنوکریٹک کمیٹی کا پہلا اجلاس آج ہی قاہرہ میں ہوگا، اور اس اجلاس کی صدارت نکولے میلڈنوف کریں گے۔ اور یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ ٹیکنوکریٹک حکومت کے لیے ایک مالیاتی فنڈ بھی قائم کیے جانے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے۔ ساتھ ہی حماس کی تنظیم میں بھی قیادت کے انتخاب کے لیے انتخابی عمل شروع ہو چکا ہے۔ یہ مرحلہ جنوری کے اختتام تک مکمل کر لیا جائے گا۔ حماس گزشتہ سال اکتوبر میں یحییٰ سنوار کی شہادت کے بعد بغیر کسی بھی قیادت کے چل رہی ہے۔ حماس کی قیادت کے لیے خلیل الحیہ اور خالد مشعل کے نام توجہ کا مرکز ہیں۔ ان دونوں میں سے ہی کوئی ایک شخص حماس کا نیا سربراہ منتخب ہوگا۔ حماس کے 50 اراکین خفیہ رائے شماری سے اپنے سربراہ کا انتخاب کریں گے۔ امن کے دوسرے مرحلے کی طرف اس پیش قدمی کے باوجود مگر غزہ کی صورتحال ہر گزرتے دن کے ساتھ بد سے بدتر ہوتی چلی جا رہی ہے۔ اسرائیل نے جنگ بندی کے باوجود گزشتہ 3 ماہ میں غزہ کے 100 سے زائد بچوں کو شہید کر دیا ہے۔ اقوام متحدہ کے ذیلی ادارے یونیسیف کی رپورٹ کے مطابق اکتوبر کے شروع سے لے کر اب تک اسرائیلی قبضے میں موجود فلسطینی علاقوں میں کم از کم 60 بچے اور 40 بچیاں لقمہ اجل بن گئی ہیں، اور ان بچوں کو ڈرون حملوں، ٹینکوں کی گولہ باری اور براہ راست فائرنگ سے شہید کیا گیا ہے۔ جبکہ غزہ کی وزارت صحت کا یہ کہنا ہے کہ جنگ بندی کے دوران مجموعی شہادتیں 442 تک جا پہنچی ہیں، ان میں 165 بچے بھی شامل ہیں۔ اقوام متحدہ کی ہر ایک رپورٹ کے مطابق غزہ میں اس وقت 95,000 بچے شدید غذائی قلت کا شکار ہیں، اور 18,000 افراد کو فوری طبی امداد کی ضرورت ہے۔ سخت سردی اور بارش کی وجہ سے خیموں میں مقیم فلسطینیوں کی زندگیاں اجیرن ہو گئی ہیں۔ اقوام متحدہ کے ترجمان نے بھی غزہ کی حالت زار پر گہری تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ غزہ پٹی میں انسانی صورتحال اب بھی نازک ہے۔ سخت موسمی حالات زندگی کو خطرے میں ڈال رہے ہیں۔ یونیسیف کے ترجمان نے الجزیرہ سے گفتگو کرتے ہوئے یہ انکشاف بھی کیا ہے کہ اسرائیل اپنے صرف ایک قیدی کی لاش کے حصول کے لیے بار بار جنگ بندی کی خلاف ورزیاں کر رہا ہے، مگر غزہ سے جبری طور پر لاپتہ کیے گئے 1800 سے زائد فلسطینیوں کے لیے کوئی بات نہیں کر رہا۔ مغربی کنارے اور مشرقی جیروسلم سے اسرائیل نے 8000 فلسطینیوں کو اغوا کیا ہے، مگر ان کے بارے میں بھی کوئی لب نہیں کھل رہا، اور نہ ہی کوئی مطالبہ سامنے آ رہا ہے۔ آج کے لیے اجازت دیجیے۔ گڈ نائٹ، اللہ حافظ۔